بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. علماء کرام، معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں اور ہمارے پیارے بچوں اور بچیوں، الحمدللہ غالباً مغرب کے بعد سے آپ حضرات تقریریں سن رہے تھے، بہت کچھ سن چکے ہوں گے. اب سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے جس کی سب سے آخری تقریر ہو. اسے سوچنا پڑتا ہے میں کون سی بات کہوں جو نہ سنے ہو آج لوگ. سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل اجلاس عام میں وہ ہے کہ انسان جب اسٹیج پہ کھڑا ہو آخر میں تو سوچنا پڑتا ہے کہ ایسی بات نہ کہوں جس کو لوگ کہیں تو مولانا کہہ چکے ہیں پہلے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے دوستوں ہم پہلے معذرت کریں گے اگر باتوں میں تکرار آ جائے. ہم سے پہلے 2-3 تقریریں ہوئی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بات تکرار ہو جائے تو ہم معذرت چاہیں گے. کوشش یہی کریں گی بات تکرارے نہیں. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان کہ ہم تمام بھائیوں کو بہنوں کو آج ایک اچھے کام کے لیے جمع کیا ہے. پہلے تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی مجلس میں شریک ہونے، یہاں شامل ہونے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس فضیلت کا، جس اجر و ثواب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے. اور ان دوستوں اجر و ثواب میں سے اور فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت ہے. سنن نبی داؤد کی روایت، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی ایسا اجتماع، ایسی محفل ہوتی ہے جہاں دین کی بات بیان کی جائے، دین کی بات سنائی جائے، کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے اور وہاں اس کو بیان کیا جائے، ایسے لوگ جب اجلاس ختم ہوتا ہے اور اسٹیج سیکریٹری اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی اب آج کا پروگرام اور محفل کے ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے اس سے پہلے قبل اس کے کی اسٹیج سیکریٹری اعلان کرے، اس سے پہلے نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے. اب آپ بتائیں کہ آسمان سے آواز کون؟ نادا منادی من السماء، آسمان سے ایک آواز، ندا، ایک منادی، ایک آواز لگائی جاتی ہے. اور دوستو آواز کیا ہوتی ہے؟
قوموا مغفورا لکم، اس اجتماع میں، اس محفل میں شامل ہونے والے لوگوں، پروگرام تو ختم ہو گیا لیکن ایک بشارت سن کر کے جاؤ، قوموا مغفورا لکم، جاؤ یہ بشارت لے کر کے، زندگی کے جتنے پاپ، جتنے گناہ لے کر کے آئے تھے، اس مجلس کی برکت سے اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اس کا مستحق بنائیں گے۔ کتنی خیر و برکت کی چیز۔ دوستو، جس موضوع پر ہمیں کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اب یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ لوگوں نے یا کسی اور نے دیا، وہ ہے اچھے برے یا ہدایت پانے اور ہدایت سے محروم ہونے والے کی علامات اور نشانیاں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ آپ لوگوں کو پہلے ایک چیز واضح کر دیں دوستو، قرآن میں آپ دیکھیں جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہیں برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہاں ابرار کا ہے وہیں اشرار کا ہے، جہاں جنت کا ہے وہیں جہنم کا بھی تذکرہ ہے، جہاں حساب قبر کے عذاب کا ہے وہیں عذاب قبر میں رحمت اور برکت کا بیان بھی ہوتا ہے۔ پورے قرآن پاک کو آپ دیکھیں، ہمیں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہے۔ قرآن تو عمل کرنے کی چیز ہے، مسئلے مسائل کی چیز ہے، ہدایت کی چیز ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو قصے کہانیوں سے ہمیں کیا لینا؟ قصے کہانیوں سے کیا لینا ہے؟ ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے چاہیے۔ قصے کہانیوں کا تذکرہ قرآن میں اس لیے ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں نے اچھائی کی تو اللہ نے ان کا کو کیا انجام کیا، اور بروں نے اگر برائی کی تو ان کے برائی کا کیا انجام ہوا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں دونوں کی علامات، اچھوں کی بھی اور بروں کے بھی علامات بیان کر دیتا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ اچھے لوگوں کی اتباع کریں، برے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ رہیں۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، جمعے کی نماز پڑھ لیا نا، جمعے کی نماز پڑھے، عصر کی پڑھے اور مغرب کی پڑھے، عشاء انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے ختم ہونے کے بعد، اور اتنی زندگی گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے۔ دنیا نماز میں کوئی بھی سورت پڑھیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کیا ہے؟ آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلانا، دعا مانگتے ہیں۔ اور صراط مستقیم کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ، وہی سیدھا راستہ جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور صراط مستقیم کون؟ وہی صراط مستقیم جس پر چلنے والے بندوں پر آپ نے اپنا انعام کیا۔ اور اللہ نے کس پر انعام کیا؟ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورۃ النساء کے اندر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور کون ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ولیوں کو مانتے ہی نہیں۔ ارے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعا تو نماز میں 5 وقت نہیں، ہر رکعت میں اہل حدیث مانگتا ہے، اور کہتے ہیں یہ ولیوں کو مانتا نہیں۔ ولیوں کو مانتے ہیں، فرق ہے مانگتے نہیں ان سے۔ مانتے ہیں، مانگتے نہیں۔ مانتے ہیں سب کو،
لیکن مانگتے ہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک سے۔ میرا نبیین انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین۔ اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہی لوگ ہیں جو سب سے اچھے ساتھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ نے فرمایا جنت میں بھی انہی کے ساتھ ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی آئے، بخاری کی روایت، ایک صحابی آئے، جنگل میں بکریاں چراتے تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والے آئے، آنے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف ابو بکر بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے جانب ابو عمر بیٹھے ہیں، عثمان ولی ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے بس کیا بتائیں اللہ رسول، یہ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بہت بد نصیب ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑے خوش نصیب ہیں جو آپ کے پاس ہر وقت بیٹھے، ہم بڑے بد نصیب ہیں۔ بد نصیب کیا؟ اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، دودھ رہتے ہیں، دنیا بھر کے کاروبار ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کی محبت جب ستاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا، تو صرف آپ کی ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اور حاضر ہونے کے بعد آپ کا دیدار کر لیا تو دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا، پھر وہ کہتا ہے، وہ بدو بڑا تیز تھا، یا رسول اللہ ایک سوال بھی کر لیتا ہوں میں۔ آج میں پوچھو کیا سوال ہے؟ بتائیے۔ الرجل يحب الرجل ولا يلحق به، ایک آدمی ہے ہمارے جیسا مسکین، رہتا ہے دور دراز، وہ بہت زیادہ نیک عمل تو نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت نیکیاں کرتے ہیں، اتنی نیکی تو نہیں کر پاتا، لیکن محبت انہی سے کرتا ہے وہ۔ اللہ اکبر، بڑا تیز بدو تھا تو انگوٹھا چھاپ، لیکن بڑا تیز و ترار، اور کسی کو پتا نہیں کہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ ان الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، محبت تو کرتا ہے کچھ لوگوں سے لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کر پاتا، تو بتائیں مرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ رکھے گا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، ایک انسان نے دنیا میں جن سے محبت کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اس کو رکھے گا۔ کھلکھلا اٹھا، مقصد پورا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ او میں ہوں، او میں ہوں۔ کہا کیا؟ کہا محبت تو آپ سے کرتا ہوں، یہ ابو بکر بیٹھے ان سے کرتا ہوں، یہ عمر ہے ان سے کرتا ہوں، عثمان ولی سے کرتا ہوں، لیکن جیسے یہ لوگ ہر وقت آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کے ساتھ افطار کریں گے، آپ کے مجلس میں آئیں گے، ہر وقت آپ کا دیدار کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، میں یہ سب نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ میں جنگل میں رہتا ہوں، بھیڑ اور بکریاں ہیں، لیکن دل آپ لوگوں سے ٹنگا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا مبارک ہو، اگر تو نے مجھ سے اور ہمارے ان ساتھیوں سے محبت کیا تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ تیری محبت کی وجہ سے تجھ کو بھی ہم لوگوں ہی کے ساتھ رکھے گا۔ دعا کرو اس دلوں میں فلم اسٹاروں کی محبت نہ ہو، اور دو پیر کا جانور کرکٹ کھلاڑی جو ہے اس کا نہ ہو۔ ہم جس کو اسٹار کہتے ہیں، اسٹار نہیں، وہ جانوروں کی زندگی، ان کی محبت دل میں رکھنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، صحابہ کی ہو، ابو بکر عمر کی ہو، اور دینداروں کی محبت ہو۔ احب الصالحین ولست منہم، عربی شاعر کہتا ہے نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں لیکن نیک لوگوں کے ذات کے برابر عمل نہیں کر پاتا۔ امید ہی ہے کہ ان کی محبت میں اللہ محمد کی برکت سے اللہ ہمیں انہیں جیسے عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ دوستو بتانا چاہتا تھا نیک لوگوں کے ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آگے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ وہ لوگ جن پر آپ نے غضب کیا،
آپ کا قہر نازل ہوا، جن پر آپ بہت زیادہ ناراض رہتے ہیں، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں بچانا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے طور طریقے سے اللہ تعالی ہم کو بچا لینا۔ یہی مانگتے ہو نا بھائی؟ پھر مسجد قمر الدین میں کیا ہوتا ہے؟ امام نے جب دعا مانگی اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے راہ پر چلانا اور برے لوگوں کے راستے سے بچانا، تو کبھی کبھار جوش میں آ کر کے امام سے بھی پہلے آمین بول دیتے ہیں لوگ۔ کیا کہتے ہیں؟ او ماشاءاللہ جمعے میں دیکھا کتنی بلند آمین۔ کیا مطلب بیٹے؟ اللہ تعالیٰ امام صاحب نے جو دعا مانگی اس کو قبول کر لے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ امام صاحب نے جو مانگا اللہ تعالیٰ وہ ہم کو دے دے۔ اللہ امام نے جو دعا مانگی اللہ وہ قبول کر لے، ہم کو وہی دے دے۔ میرے پتہ چل گیا آمین بھی دعا ہے جی۔ اب اگر کوئی آمین سے چڑھتا ہے میرے بھائیوں، آمین بولتا ہی نہیں تو زندگی گزر گئی، ہدایت اس کو نہیں مل رہی ہے۔ پیدائش سے شرک میں مبتلا، بدعات میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، ہر نماز پڑھتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا اللہ جو امام نے دعا مانگی قبول کر لے۔ اس نے کبھی رب سے دعا نہ کی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہدایت کی راستے پر، نیک لوگوں کے راستے پہ چلا اور برے لوگوں کے راستے سے بچا لے۔ وہ خاموش رہا، اس کی خاموشی اتنی خطرناک کہ دادا پردادا سے لے کر کے آج تک شرک میں مبتلا ہے، لیکن آج تک شرک سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ نہ آمین نہ بول کر کے لوگوں اپنا نقصان کر رہا ہے، ہمارا کچھ بگڑتا نہیں۔ دعا کرو ہم سب کو آمین بولنے والا بنا رکھے، آنے والی نسل بھی آمین بولنے والی رہی، آمین سے چڑھنے والی قوم نہ بنائے ہم کو۔ میرے بھائی جب آپ حضرات نے سن لیا تو میں کہنا یہ تھا کہ اچھے لوگ ہدایت پانے والے ان کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلی علامت اختصار کے ساتھ سورۃ انعام کی آیت تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے ولم یلبسوا ایمانہم، اپنے ایمان میں شرک نہیں آنے دیا۔ اللہ اکبر۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کی حفاظت کیا، ایمان ولم یلبسوا بظلم، ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا، یعنی خالص توحید پر قائم رہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، ان کو امن و امان دنیا میں ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے اور آخرت میں عذاب نار سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آگے وہم مہتدون، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دیا ہے۔ پتہ چل گیا ہدایت یافتہ لوگوں کی سب سے پہلی علامت ہے دوستو توحید خالص اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ جو انسان شرک میں مبتلا ہو کبھی اس کو ہدایت والا نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک بات بتائیں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اور امام ابو یعلا موصلی اپنے مسند میں، امام طبرانی وغیرہ نقل کرتے ہیں، اس آیت کے متعلق بتائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جنگ کا اعلان کیا، فوج تیار ہوئی اور سارے لوگ اسلحہ، اپنی سواری اور زاد سفر لے کر کے توشہ لے کے چلے۔ نبی علیہ السلام جب چلتے تھے ایسے موقع پر تو ذرا کچھ لوگ دائیں بائیں رہتے تھے تاکہ کوئی ظالم حملہ نہ کر سکے۔ قافلہ رواں ہے، دواں ہے، چلے جا رہے ہیں۔ ایک لمبا سفر طے کر لینے کے بعد ایک گرمی کا موسم تھا، اور گرمی کے موسم میں جانتے ہیں
اگر میدان ہو تیز دھوپ ہوتی ہے تو چنچنالے لگتی ہے، دور سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا چیز ہے وہ، دور سے سامنے سے کوئی مخلوق حرکت کرتی ہوئی نظر آئی لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا، اونٹ ہے، انسان ہے، جانور ہے، کیا چیز ہے، نظر نہیں آتا تھا۔ ہم لوگ سوچتے تھے ایک چیز، راستے میں آگے بڑھے اور قریب آیا، کچھ دیر کے بعد معلوم پڑا کہ اونٹنی ہے، اونٹنی پر کوئی سوار ہے۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی بلا نہیں ہے، آدمی ہے، اونٹنی آ رہی تو اونٹنی پر کوئی بیٹھا بھی ہوگا۔ اور آگے بڑھا تو انسان ایک شخص اونٹنی پر سوار ہے، کلہاڑی یہاں ٹانگے ہوئے، ننگے بدن ہے اور تھوڑا سا کپڑا پہنے ہوئے، کلہاڑی لیے ہوئے چلا آ رہا ہے اونٹنی پر سوار۔ آگے بڑھا تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لعلہ یریدکم، معلوم پڑتا ہے وہ شخص اپنے ہی پاس آ رہا ہے۔ کیوں؟ دور، اتنی دور سے دیکھ رہے ہیں، لیفٹ رائٹ نہیں کرتا، سیدھے اپنے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آ رہا ہے تو صحابہ کرام نے پوزیشن سنبھال لی دائیں بائیں کہ اس کو روک تو نہیں سکتے، لیکن اگر اس نے نبی پر حملہ کیا تو اس کے حملہ کرنے کے پہلے ہم لوگ اس کا کام تمام کر دیں گے۔ باقاعدہ پوزیشن سنبھال لی اس نے تلوار کے ساتھ، اور قریب آیا، صحابہ کرام اور پوزیشن سنبھالے ہیں، لیکن اونٹنی کے پر تیر نہیں ہے، تلوار لیا ہے، جب تک اونٹنی سے اترے گا نہیں تب تک نبی علیہ السلام پر حملہ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ بھی پوزیشن سنبھالے، آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو کہتے ہیں وہ اللہ کا بندہ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا اور اپنی اونٹنی کا منہ ایسے اللہ کے رسول اونٹنی کے منہ سے سٹا دیا، بالکل ایسے ٹچ کر دیا، آگے جانے کوئی چانس ہی نہیں۔ اب ہم لوگوں نے پوزیشن سنبھالا لیکن ہمارا کچھ نہیں کرتا، بس اتنا ہی پوچھا من انتم، تم کون سے لوگ ہو؟ ننگے بدن، بدو، کلہاڑی لے ہوئے، اسلحے سے لیس، اور کہتا ہے من انتم، آپ لوگ کون ہیں؟ تو ہم لوگوں نے کہا نحن المسلمون، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ کہا مسلمان ہیں؟ ہاں، حل فیکم محمد، جو ایک صاحب محمد پیدا ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ہم کو رسول بنایا ہے اور ان کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، تو کیا وہ بھی تمہارے مجلس، تمہارے ساتھ قافلے میں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے فرمایا مجھے دیکھ، میں ہی تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہتے ہی سب کو اطمینان ہو گیا کہ حملہ نہیں کر رہا ہے، نبی علیہ السلام سے شاید کچھ پوچھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا بس رسول وہی ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے۔ بڑا خوش ہوا، کہا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے اسلام کو مکمل تعارف کروایا۔ پھر کہا اچھا مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ توحید پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس میں شہادتین کا اقرار کیا، آپ نے اس کو سکھلایا، اس کے بعد نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، سب کچھ سکھلا دینے کے بعد جب اللہ رسول نے فرمایا بھائی اب ہم کو جانے دو، کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا ہم لوگ جہاد میں جا رہے ہیں۔ ارے اچھا میں بھی چل سکتا ہوں جہاد میں؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ نہیں، جہاد میں کوئی ایک کورس کرنا پڑتا ہوگا، اس کے بعد جہاد میں کتنا پرانا مسلمان ہونا چاہیے، کتنا علم ہونا چاہیے، میں تو ابھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، کیا ہمیں بھی جہاد میں چلنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل چل سکتے ہو، چلو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس بدو نے اپنی اونٹنی موڑی اور نبی علیہ السلام کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا، چونکہ آگے تھا اور سوچا سائڈ پر ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں تھوڑی ہی دور گئے تھے، 2-3 کلومیٹر، اتنے میں راستہ جو تھا کچا ہوتا تھا، شاید کہ یہاں بھی دیکھا ہوگا
50 سال پہلے ایک روڈ رہا ہوگا ایک کے لیے، اور سارے روڈ راستے کچے، اور کچا اندر سے چوہے نے اندر سے سوراخ کیا تھا، اوپر سے برابر راستہ لیکن نیچے سے کھوکھلا ہو چکی تھی، چوہے نے بل کر رکھی تھی۔ اس کا وقت آ گیا تھا، اونٹنی پہ جا رہا تھا، کچھ ہی دور گیا، باتیں کرتے ہوئے اونٹنی کی اگلی ٹانگیں دونوں اس چوہے کے بل میں گھس گئی، اور جیسے گھسی اونٹنی منہ کے بل گری۔ یہ نو مسلم بیچارہ جھٹکے میں اس طرح سے گرا کہ اس کے شہ رگ جو تھی یہ ہڈی ٹوٹ گئی اور ناکوں سے منہ سے خون آنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم باخیکم، نوجوانوں اپنے بھائی کو اٹھاؤ جلدی۔ صحابہ کرام سوچتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، بعض صحابہ کرام نے سوچا اونٹنی سے اترنے میں ٹائم لگے گا، اونٹنی سے چھلانگ لگایا، اور چھلانگ لگانے کے بعد سیدھے اس شہید نو مسلم کے بعد پہنچے، اٹھایا، اٹھانے کے بعد راستے سے کنارے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی سے اترے، اونٹنی سے اترے، اور اترنے کے بعد جب اس نو مسلم کے بعد جانے لگے تو حضرت صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ لعل الرجل قبضا، اللہ رسول معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا نو مسلم بھائی وفات پا چکا، اس کی روح قبض ہو چکی ہے، اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام آگے آئے، آگے بڑھے، قریب گئے، صحابہ کرام کنارے ہو گئے۔ آپ قریب جانے کے بعد جتنے صحابہ تھے وہ سوچتے تھے کہ اللہ کے رسول کو شاید گود میں اٹھائیں، اس کا خون صاف کریں گے اور اس طرح سے اس کے صفائی ستھرائی کریں گے، کچھ دعائیں دیں گے۔ کہتے ہیں ہم لوگ تو نبی کے لیے جگہ بنائی، لیکن تھوڑی دیر میں دیکھا اللہ رسول پہنچ کر کے بڑی تیزی سے دور جا کے کھڑے ہو گئے، لاش اس کی وہاں رہ گئی اور دور جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سارا منظر میں دیکھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے کنارے ہو جانا، دور ہو جانا، یہ صحابہ کے لیے بہت ہی حیرت کی بات تھی۔ کہا یا رسول اللہ ہم لوگ تو اس کا خون پوچھنے جا رہے تھے، اس کی دھول مٹی پوچھنے جاتے، کوئی کپڑا بچھا کر کے اس کی لاش کو وہاں لٹاتے، آپ آئے تو آپ کی وجہ سے ہم لوگ چھوڑ دیے، اس کو کنارے ہو گئے، لیکن آپ کو دیکھتا ہوں وہاں پہنچ کر کے آپ ہم سے زیادہ دور چلے گئے، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام مسکرائے، یہ ہے توحید کی برکت، ہدایت پانے والوں کا مقام، اللہ تعالیٰ ویسی ہی ہدایت ہم کو عطا کرے جیسے اس کو ہدایت ملی۔ آپ نے فرمایا، مسکرا اٹھے، فرمایا رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ لعلہ کان جائعا۔ میرے صحابیوں، ہمیں جو رب نے دکھایا ہے تمہیں نہیں دکھایا، میں اس لیے گیا اٹھاؤں اس کو، خون صاف کروں، کچھ دعائیں دوں، لیکن جب قریب پہنچا تو رأیت ملکین، میں نے دیکھا دو فرشتے ہیں، من ثمار الجنہ، جنت کے غذائیں، جنت کے پھل فروٹ میوے جات اس کے ہاتھ میں، یدسان فی فیہ، اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلا رہے تھے۔ دنیا ہی جنت آ گئی، اس کے دنیا ہی میں جنت آ گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا لعلہ کان جائعا، معلوم پڑتا ہے یہ بیچارہ غریب انسان لکڑہارا، لکڑیاں کاٹنے کے لیے نکلا تھا، بھوکا پیاسا تھا، بھوک پیاس میں اس کی جان نکلی ہے، رب العالمین نے فرشتوں سے کے ذریعے جنت کی غذائیں اس کو کھلوا رہا تھا، تو میں سوچا کھا لیں اس کے بعد قریب جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے بتایا، صحابہ کرام کے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اٹھا فرمایا اس کو اٹھاؤ، تجہیز تکفین کرو، نماز جنازہ پڑھی، پڑھنے کے بعد جو ہوا وہ بتانا چاہتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، ذرا یاد رکھنا، اللہ رسول فرما رہے ہیں
اللہ کی قسم یہ تمہارا نو مسلم بھائی عمل قلیلاً اجر کثیراً، عمل تو بہت تھوڑا کرنے کا موقع پایا لیکن اجر بہت بڑا اس نے حاصل کر لیا۔ اور سنو یہی وہ شخص ہے جس کا جو اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو، اپنے توحید کو شرک سے بچایا، ان کے لیے امن و امان ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسا ایمان نصیب فرمائے جو ہدایت والا ہو۔ ایک علامت آ گئی، سب سے پہلی نشانی، یہاں اگر تابز دی ہے، یہاں لٹک رہا ہو اور ادھر چادر چڑھا رہا ہو اور یہ جو مٹی کا شیر ہے، اے علی تیرا زور میرے کو، میرا زور تیرے کو، اگر یہ کوئی کر رہا ہے سمجھ جاؤ کہ ہدایت سے محروم ہے۔ نمبر 2، ہدایت اللہ رب العالمین نے ارشاد، ہدایت جہاں توحید ہے وہی ہدایت کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرے۔ یہ بات اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ آج ہمیں گستاخ رسول کہا جاتا ہے، انگوٹھا نہ چومے تو گستاخ رسول، اور اگر ہم عید میلاد نہ منائے تو گستاخ رسول۔ ابھی رات کو میں نے بتایا پچھلے 2 ہفتے میں نارتھ کرناٹکا میں تھا ادھر، تو وہاں ایک قصہ لوگوں نے بتایا، کہا کہ کوئی درگاہ تھی یہاں، درگاہ اور بڑے سالوں سے آ رہی تھی، حکومت نے کہا کہ اس کو ذرا سا روڈ بڑھانا ہے اس لیے اس کو یہاں سے ہٹاؤ۔ لوگوں نے پہلے کہا نہیں، لیکن حکومت کا خوب بڑی زمین دیتے ہیں، ہٹاؤ اس کو۔ بڑی زمین پائی، کچھ معاہدہ ملا تو سارے مجاورے نے کہا ہاں ہٹا لیں گے۔ ہٹائے، قبر کھودنا شروع کیا، اس میں نہ ہڈی نکلی، نہ موڑی نکلی، نہ کوئی چیز ملی، پتہ چلا کچھ ہی نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں۔ اب بڑا پریشان، فوری طور پر گھیر دیا تاکہ کوئی جا نہ سکے آگے، لیکن پولیس کو تو روک نہیں سکتے تھے۔ سب پولیس دیکھی اور آگے عوام سے کہتی ہے وہاں جو نئی درگاہ بنا رہے تھے اب سب کچھ ہو رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آخر جب وہاں کچھ ملا نہیں تو یہاں کیسے درگاہ ملی؟ کہا اصل میں بات اصل ہے یہ تمہارے سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ کیا باہر کی؟ اصل میں اللہ کے اولیاء ایک جگہ نہیں رہتے، اس قبر میں نہیں، کہیں دورے پر گئے تھے، وہ کہیں باہر تھے، ایک جگہ وہ نہیں رہتے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو میرے بھائیوں، دل کو بہلانے کے لیے گالی میں خیال اچھا، شیطان طرح طرح سے دلائل سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، گستاخ رسول کافر ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم گستاخ رسول ہیں؟ ہم گستاخ رسول نہیں ہیں، ہم محب رسول ہیں اور ہم مطیع رسول ہیں۔ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم رسول کے گستاخ نہیں۔ رسول کا گستاخ کون ہوتا ہے؟ ہدایت اس کو ملتی ہے جو رسول کا ماننے والا ہو۔ اب آئیے سنو، یا سورہ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اگر ہدایت چاہتے ہو تو جہاں بھی ہمارے نبی کی بات آ جائے گردن جھکا کے قبول کر لو۔ نبی کی بات کے آگے، نبی سے فیصلہ پہلے اپنا کوئی فیصلہ نہ کر لو۔ فتویٰ دینا ہے، فتویٰ دینا ہے، پہلے اللہ کے رسول کا فرمان دیکھو، بغیر حدیث ڈھونڈے ہوئے خبردار کبھی فتویٰ دینے میں پیش قدمی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا یہ دوستو، یہ نبی کی سنت کو مقدم کرنا اور ہمیشہ نبی کی بات کو
کائنات کے سارے لوگوں کے بات پر مقدم کرنا، یہ اصل میں ہدایت پانے کی علامت و نشانی ہے۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کے جس نے اطاعت کیا اور رسول کے اطاعت کیا، یہ ہے ہدایت پانے والے۔ تو دوسری چیز ہے، ہمیشہ دوستو اللہ کے فرمان آ جائے، اللہ کے فرمان پر کسی کا فرمان مقدم نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں؟ اللہ کے رسول نے پردے کا حکم دیا، بولو بھائی، دیا؟ اللہ کے رسول نے داڑھی کا حکم دیا؟ برا نہ لگے ہمارے بھائی جو داڑھی کٹاتے ہیں، یہ داڑھی چہرے سے کس کے لیے غائب ہو رہی ہے؟ اپنے نفس کو، اپنے دوست کو، اپنے فیشن کو نبی کے حدیث پر مقدم کیا جا رہا ہے۔ یہ قسم کی ضلالت اور گمراہی کی نشانی ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پردہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن نے حکم دیا، رسول نے حکم دیا، ازواج مطہرات نے عمل کیا۔ پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ چکر ہوتا ہے۔ یہ پرانے لوگ ہیں، اور الحمدللہ کرونا میں پردہ اتنا باریک سے لٹکانا ہے نہیں، لیکن اللہ نے کرونا میں جب حکومت کہا کیا لگاؤ بھائی، ماسک کو ڈبل لگاتی تھی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی تک وہ لگا رہے ہیں۔ میں پہلی مرتبہ پونا گیا، پونا کا نام سنا ہے؟ پونا گیا تو اس زمانے میں گاڑی چل رہی تھی، میں یہیں گیا تھا نادر سے، پونا گیا تو دیکھا پونا، وہاں لونا کوئی گاڑی آتی تھی، لیڈیز بہت چلاتی تھی، ماشاءاللہ ہر ایک چہرہ کور کیے ہوئے، اور پورے نہیں سب کچھ لپیٹے ہوئے۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے ایسے شہر میں جہاں غیر مسلم عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ارے چہرہ بھی کور ہے، ہاتھ بھی کور ہے، ہتھیلی بھی کور ہے۔ اچھا یہاں دیکھا، یہاں سے گیا گجرات احمد آباد ایک ہفتے کے بعد، تو وہاں بھی دیکھا ماشاءاللہ ساری عورتیں ہیں پورے ہاتھ پر کور کیے ہوئے، دستانہ پہنے ہوئے، چہرے کو کور کیے ہوئے، اور وہ بھی موٹے دوپٹے سے۔ میں نے کہا احمد آباد دوسرا شہر ہے جہاں ہر عورت پردہ کرتی۔ بعد میں لوگوں سے میں نے کہا اللہ کا کرم ہے، ہم نے 2 شہر دیکھے جہاں مسلمان عورتیں جا رہے تھے، ہندو عورتیں بھی نقاب کرتی ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ بتایا، کہا اصل میں نقاب اللہ کے لیے نہیں، اس دھوپ میں کھلی رہے گی، چمڑی جو ہے جھلس جائے گی، کالی ہو جائے گی، اس کو بچانے کے لیے سب کچھ کور کیا ہے۔ اللہ کے بندو کوئی پریشانی نہیں، معمولی سب برقع ہوتا ہے اور بھاری پڑتا ہے، اور وہ آزادی کے خلاف ہے، وہ مزاج کے خلاف ہے۔ آخر کس لیے نہیں آیا؟ کیوں؟ ہم نے اپنے نفس کو اللہ کے رسول کے فیصلے پر اور اللہ کے فیصلے پر ہم نے مقدم کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کیا خیال ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ آج بھی گرمی کے موسم میں کوئی عورت، سردی میں سردی بچانے کے لیے، اور گرمی میں کہیں چمڑی جو ہے جھلس نہ جائے، اس کے اندر کالا پن نہ آ جائے، بچانے کے لیے اتنا کور کر لیا جاتا ہے۔ اگر اسلامی دستور کے مطابق نقاب کرتی تو اس کی کوئی ضرورت اصل میں نہ پڑتی۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے لوگوں خبردار، نبی کی آواز پر کبھی اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ کیا مطلب ہے دوستو؟ نبی کی، یہاں نبی کی ذات نہیں، پہلی آیت میں نبی کی بات تھی، یہاں نبی کی صوت کس کو کہتے ہیں؟ صوت آواز کو، اور نبی کی جو آواز تھی اس کو کیا کہتے ہیں بیٹے؟ نبی کی جو آواز نکلتی زبان سے کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ نبی کی حدیث پر کبھی اور کی بات کو اوپر نہ کرو، ہمیشہ نبی کی بات کو مقدم رکھو۔ نمبر 4 دوستو بڑی اہم چیز ہے،
ہدایت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر کی آیت فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم المہتدون۔ ہدایت پر کون ہے؟ بڑی واضح بات ہے، اس سورہ زمر کی آیت فبشر عباد، اے نبی آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ہدایت مانگا اہدنا الصراط المستقیم میں، ہدایت مانگا اللہ نے ان کو ہدایت دے دیا، جنت کا مستحق بنا دیا، عذاب قبر سے آزادی مل گئی، عذاب نار سے نجات پا گئے۔ فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کون بندے؟ الذین یستمعون القول، جو نبی کی اللہ کی باتیں سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اللہ اس کے رسول کی اچھی اچھی باتیں ان کو قبول کر لیتے، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ پتہ چل گیا میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دیا ہے۔ کیا نشانی ملی؟ جب انسان اللہ رب العالمین کی دین کی باتیں سنے، جمعے میں، درس میں، اجتماعات میں قرآن و حدیث کی باتیں سنے اور اس پر اتباع کرے۔ ساری زندگی گزر گئی سنتے ہوئے، لیکن آج تک اتباع کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ رب العالمین فرماتے کیا ہے؟ اولئک ہداہم اللہ، یہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جو ہدایت دین کی باتیں سنتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہیں، اور فیتبعون احسنہ، اور ان باتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ اکبر، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کو حکیم الامہ کہا جاتا ہے۔ کوئی معمولی انسان ہے، حکیم الامہ کا لقب اللہ کے رسول سے ملا ہے۔ اور کتنا کیا مقام ان کا ہے؟ سب سے آخری صحابی انصار میں، سب سے آخری صحابی، ان سے پہلے، ان کے بعد یہ آخری تھے، سب مسلمان ہو چکے تھے ان سے پہلے۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے ضرور تھے، بیٹھتے تھے، غور سے سنتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ آخرکار ایک دن اللہ کے رسول بھی بڑے خواہش مند تھے، اللہ ہونہار نوجوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، بڑا ذہین فتین ہے۔ آپ کی خواہش تھی۔ ایک دن نبی علیہ ان کے دل میں ایمان آ گیا، اپنے گھر سے نکلے کہ ہم سب سے پہلے پہنچ کر کے نبی علیہ السلام کو بشارت سنائیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آ رہے تھے، جیسے دور سے نظر آئے، دیکھ کر کے نبی علیہ السلام نے ہنسنا شروع کر دیا کہ ہاں یہ ہنس رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں آج تک اللہ کے رسول نے کبھی مجھ کو دیکھ کر کے اس طرح سے نہیں ہنس رہے تھے جتنا آج ہنس رہے تھے۔ ہم نے سوچا کوئی طنزیہ ہنسی ہوگی، کبھی نہیں ہنس رہے تھے، اور میں کس لیے آ رہا ہوں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں آیا، سلام کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے تھے ہم کو دیکھ کر کے؟ اللہ رسول نے فرمایا تم کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہو نا۔ اللہ رسول آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ رسول نے فرمایا تم کلمہ پڑھنے کی نیت سے جب چلے تو تم سے پہلے اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر کے مجھے بشارت سنا دی کہ خوش ہو جائیں، جس نوجوان کے اسلام سے آپ کو محبت تھی اس نوجوان کو مسلمان بنا کر کے آپ کی خدمت بھیج رہا ہوں۔ وہ گھر سے نکلا ہے اور تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت پہ پہنچ رہا ہے۔ یہ مقام ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ درس دیتے، تقریر خطبہ دیتے، اور دیتے دیتے اچانک رونے لگتے تھے، رونے لگتے، زاروں قطار رونے لگتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رونے لگتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک دین کی باتیں بتا رہے ہیں، رونے لگتے ہیں، نہ جہنم کا تذکرہ نہ عذاب قبر کا تذکرہ، اچانک آپ رونے لگتے ہیں۔ تو کہا اصل میں رونا مجھے اس بات کا ہے، اس لیے رونا مجھے آتا ہے کہ میں سوچتا ہوں
مجھے میرے ذہن بات آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس کے متعلق تو سوال ہوگا. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا 5 چیزیں ایسی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان 5 سوالوں کو جواب نہ لے لے آدمی اپنی جگہ سے 1 انچ سرک نہیں سکتا. ان 5 باتوں میں سے کیا ہے؟ العلم ہی ماذا عمل، جو سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ہم سے پوچھے کہ ابو درداء فلاں چیز تم کو معلوم تھی لیکن اس پر تو نے عمل کیوں نہیں کیا. میرے جماعتی بھائیو، خصوصاً اہل حدیث ساتھیو، غیروں کی طرح سننے والے نہ بنو، سننے کے ساتھ عمل کرنے والے بنو. بشارت فبشر عباد، فبشر عباد، اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں. کن کو؟ الذین یستمعون القول، جو باتیں سنتے ہیں پھر اس پر وہ عمل کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی، اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی. کون؟ جو سننے کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. زندگی بھر سنتے سنتے گزر جائے لیکن عمل ہم نہ کریں تو یہ ہدایت سے ہماری محرومی ہے. گرچہ بڑی ہدایت نہیں لیکن عمل کی ہدایت سے ہم محروم ہیں. دعا کرو سننے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. نمبر 4 بڑی اہم چیز دوستو یہ ہے کہ انسان، آدمی جو سنتا ہے، ہدایت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے سامنے اگر اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان آ جائے تو عمل تو کرنا ہی ہے. لیکن ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت، دین کی باتیں ہوں تو وَإِذَا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون، یہ لفظ انما ہے. کیا ہے لفظ انما؟ انما کے معنی کیا آتا ہے؟ انما کے معنی بے شک نہیں. انگلش میں شاید کہتے ہیں only one. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ only، صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ عربی میں انما آتا ہے. انما، اللہ اکبر، صرف. انما المؤمنون الذین، صرف مومن وہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جن کے اندر 5 نشانیاں پائی جائیں. پہلے کے ساتھ آپ حساب لگا لیں کتنی بن رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا. یہ سورۃ انفال کی 2، 3، 4 آیت، یہ 3 آیتیں قرآن کی ہیں. بار بار ان کا مطالعہ کرو دوستو. اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں، صرف مومن وہ ہیں، ہدایت یافتہ وہ ہیں. کون؟ جن کی 5 نشانیاں. نمبر 1 الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کیا جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا حکم سنایا جائے تو لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. کیسے؟ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل، امام بیہقی، امام ابو نعیم، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، نبی عمر کے بیٹے، ام المومنین حفصہ کے سگے بھائی، اور اللہ کے رسول سے کیا رشتہ ہو گیا؟ کیا رشتہ ہوا اللہ کے رسول سے؟
سالے اور بہنوئی کا سمجھتے ہیں پھر سالے کی کتنی عزت. مثل مشہور ہے آپ کے دکن کے علاقے میں، ساری کھدائی ایک طرف اور جورک بھائی ایک طرف. ذرا سوچو، نبی علیہ السلام کا صحابی سالہ ام المومنین حفصہ کا بھائی، کتنا اونچا مقام و مرتبہ. ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، چلے جا رہے ہیں. ایک پہاڑی علاقے سے جب نیچے اترے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہٹا کٹا بہت ساری بکریاں لے کر کے بکریاں چرا رہا ہے. مست اکیلے ہے، کچھ گنگناتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، کچھ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما ادھر سے گزرے تو پوچھا یہ کس کی بکریاں ہیں؟ ہمارے آقا کے ہیں. تم کون ہو؟ اور بعض روایتوں میں آیا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے، وہاں پانی تھا، کھانے کے لیے بیٹھے حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کا غلام، تو یہ بکری چرواہا اس کو بلایا، کہا کہ میاں ہو تم بھی کھا لو. تو اس نے کہا انی صائم، میں روزہ ہوں. اللہ اکبر. بکریاں چرا رہا ہے، چرواہا ہے، غلام ہے، دھوپ ہے اور جب بکریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے. عمر ابن الخطاب نے سوچا بڑا رش کیا، بڑا نیک انسان نوجوان ہے، اس عمر میں اتنے روزے رکھتا ہے. بہرحال انکار کر دیا. اب اس کا تھوڑا سا امتحان لینا چاہا. صاحب تھے، کہا بیٹے ایسا کرو، یہ بکریاں جو ہیں ایک بکری مجھ کو دے دو، اتنا پیسہ تم کو دے دیتا ہوں اور یہ بکری ایک بکری ہم کو دے دو. کہا نہیں ہم بکریاں نہیں بیچیں گے. کیوں؟ بکریوں کا مالک میں نے ہوں، آقا ہے، اور ہمارا آقا بڑا ٹیڑھے مزاج، بڑا ٹیڑھا ہے. وہ آتا ہے تو بکریاں گنتا ہے. اللہ اکبر. اگر ایک بکری غائب رہی تو ہماری خیر نہیں. یہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اللہ اکبر. اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا حوالہ دیا جائے، ان کے روکے کھڑے ہو جائیں. گناہ کر رہا ہے گناہ چھوڑ دے، برائی کر رہا ہے برائی چھوڑ دے، سست نماز نہیں پڑھا ہے اللہ سے ڈرایا جائے نماز پڑھنے لگے. یہ ہدایت کی نشانی ہے. عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا کہ بیٹے ایسا کرو، میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، آقا کو جواب دے دینا. کہا بتائیے. کہا کہ ایک بکری ہم کو دے دو، یہ قیمت لے لو، تمہاری پاکٹ گرم ہو جائے گی اور بکریاں میں لے کے چلا جاؤں گا. اب جب آقا آئے تو کہے جب بکریاں گنے ایک بکری کم ہو تو کہہ دینا کہ بکریاں بکریوں ایک بکری بھیڑیا لے گیا. ایک بکری بھیڑیا آیا اور لے کے چلا گیا. تمہاری پاکٹ گرم ہو جائے گی، ہمیں بکرے مل جائے گی اور آقا کو اطمینان ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ بکری ہم کو دے دو، قیمت لے لو. آقا جب آئے تو کہہ دینا کہ بکری کہاں گئی؟ بھیڑیا لے گیا. ارے توبہ توبہ، یہ شکل داڑھی، یہ ملا، ہم کو تم اتنا غلط سبق دے رہے ہو. این اللہ، اے اللہ کے بندے بتا، اس کو کہتے ہیں سکھ. اللہ ایمان، بدو کا ایمان دے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ اکبر. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. اللہ کا حوالہ دیا جائے، روکتے کھڑے ہو جائے، خوف ہو جائے، برائی سے چھوڑ دے، حق بات قبول کر. یہ ہے ایمان کی علامت، ہدایت کی علامت. توبہ توبہ، اتنا غلط سبق سکھا رہے ہو. این اللہ، اے داڑھی والے ملا بتا، اللہ کے بندے، قیامت کے دن مجھے بھی حاضر ہونا ہے رب کے سامنے اور تجھے بھی حاضر ہونا ہے. بکریاں بھی ہوگی، ہمارا آقا بھی ہوگا. اس وقت اللہ جانتا ہے کہ تم بھیڑیا ہو کہ وہ بھیڑیا لے گیا. کس بھیڑیا نے ہماری بکری لی ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا کہنا تھا. عبداللہ بن عمر لرز گئے. وہ تو امتحان لے رہے تھے، لرز گئے. کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی،
اگر تم اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو کہ بکری اب میں لے لوں تو قیامت کس سے ڈر رہے ہو؟ اللہ حساب کتاب کرے گا، تو ایسا کرو کہ کوئی بات نہیں، جاؤ چھوڑ دے۔ پتہ لگایا اس کے آقا کے پاس گئے، آقا کے پاس۔ دوستو ایک چیز یاد رکھنا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے غضب اور اللہ کے ناراضگی سے بچنے کے لیے اگر کوئی گناہ چھوڑیں گے، کوئی چیز چھوڑیں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس سے بہتر چیز آپ کو دے گا۔ دیکھیں کتنی خیر و برکت۔ عبداللہ بن عمر گئے گاؤں میں، اس کے آقا سے ملے، فلاں جگہ بکریاں چرانے والا غلام آپ کا ہے؟ کہا ہمارا غلام ہے۔ کہا اس کو بیچ ڈالو، بیچ ڈالو۔ اللہ اکبر، نوکر ہو تو امانت دار ہو، بیچ ڈالو۔ کہا نہیں، بڑا امانت دار ہے، نہیں بیچوں گا۔ کہا تو جتنی قیمت لو دے مجھے دے دو اور دوسرا خرید لینا۔ بہت انکار کیا تو ڈبل قیمت لیا، یعنی ایک غلام نہیں، 2 غلام کی قیمت لیا۔ تو اس نے بھی سوچا آقا بہت اچھا، کوئی بیوقوف خریدنے والا ہے، ایک ڈبل قیمت دے رہا ہے، ایسا کروں گا اس میں 4 غلام میں خرید لوں گا۔ بہرحال دے دیا اور غلام کو خرید لیا۔ غلام کو پتا نہیں کہ میری قسمت جاگ رہی ہے، میرے خشیت الہی، میرے تقوی، میرے زہد، گناہ برائی سے بچنے کا اللہ ہمیں بدلہ دے رہا ہے، یہ اس کو پتا بھی نہیں ہے۔ عمر بن الخطاب نے خرید لیا، عبداللہ بن عمر نے خرید لیا۔ جب غلام کی قیمت ادا کر دی، کہا اچھا ایسا کرو بکریاں بھی بیچ دو۔ پھر کیا کروں گا غلام لے کر کے، ہمارے پاس غلام ہے تو ایسا کرو بکریاں بھی بیچ دو۔ تو دیکھا بکری والا کہ جیسے غلام کی ڈبل قیمت دیا ہے، کوئی پاگل آدمی ہے، بکریوں کی بھی ڈبل قیمت لگائی۔ کہا لے جتنا لیتا ہے لے، لیکن بکریاں دے۔ 200 بکریاں تھی، کتنی؟ 200 بکریاں۔ قربانی کے ایک بکرا خریدنے کے لیے 10 مرتبہ سوچتے ہوں گے، نہیں نہیں بڑا مہنگا ہے، اس لیے بڑے میں حصہ لے لو۔ وہاں ذرا دیکھو 200 بکریاں ہیں، 200 بکریاں خریدی، غلام خریدا اور 200 بکریاں خریدی۔ اور خریدنے کے بعد آقا آزاد کہا نہیں، چل کے چلو وہاں غلام کو بتاؤ۔ لے کے آئے غلام کو بتایا، بیٹے میں نے ان کے ذریعے ان کو بیچ دیا۔ ارے اتنا فراڈی آدمی ہم سے جھوٹ بول کر کے بکری ہماری خرید رہا تھا، دھوکہ دے کر کے، اب کام رہا ہے۔ اتنا بے ایمان انسان ہے داڑھی والا، جب مالک نہیں تھے اتنی بے ایمانی کرتا تھا، اب تو میرا ماں کے لوگ مالک ہو گیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کتنی زیادتی کرے گا، کانپ رہا ہے۔ آقا نے کہا بیٹے میں نے دے دیا، تو جانے وہی جانے۔ غلام کے سامنے ہی، آقا کے سامنے غلام سے کہا دیکھو اس غلام کی امانت داری، سچائی، ایمان، تقوی، زہد کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے، اللہ نے فرمایا ہے اچھی سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، میں نے اس بندے کو غلام خرید کر کے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی دینداری کی عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے ہم نے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ غلام آزاد ہو گیا۔ اب غلام سوچتا ہے اب کھائیں گے کہاں سے، پتہ نہیں کتنا کام لے۔ تو آزاد کرنے کے بعد کہا کہ یہ 200 بکریاں بھی میں نے تجھے گفٹ دے دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے رزق کا انتظام غیب سے کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، لیکن مسئلہ ماشاء اللہ ایک شرابی کو یا آج نکاح طلاق کا مسئلہ ہو، شوہر 1000 ظلم کر رہا ہو، 1 گھنٹے سمجھائیں اللہ کی آیات پڑھ کر کے، ظلم زیادتی کے مذمت کر کے، لیکن سرتاج سمجھنے کے لیے تو نہیں، میں اس کو سبق سکھلا کے چھوڑوں گا۔ اور اگر کہیں بیگم ناراض ہو جائیں، ان کا سر پھر جائے، تب تو شاید فرشتہ بھی آ کے سمجھائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 بھائی لڑنے لگے،
زمین کا جھگڑا ہو، نہیں اس کو ہم ہائی کورٹ تک گھسیٹیں گے۔ میرے بھائی، ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اپنی اصلاح کر لے، تو یہی ایمان کی ہدایت کی علامت و نشانی ہے۔ کتنے ہو گئی دوستو؟ کتنے؟ 4؟ بات لمبی ہو جائے گی، اختصار کر دیں۔ نمبر 5 ہاں بھائی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کا حکم، قرآن کی آیت، نبی کی حدیث بیان کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کس کا بڑھتا ہے؟ جس کا ایمان درست ہو۔ اور آج کا معاملہ کیا ہے دوستو؟ اگر وہ آیات اپنے مرضی کے مطابق تب تو ٹھیک بڑی، واہ کام بن گیا۔ اگر مرضی کے خلاف پڑی تو کیا کہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، حدیث نمبر بتا دیں، ہم خود ریسرچ کر لیں گے۔ اگر سود کو ایک شخص نے حلال، سودی نوکری کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، 1000 حدیثیں سنائی جائے لیکن اس کے دل پر روکٹے کھڑے نہیں ہوتے، اس کے دل میں ذرہ بھر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ کتاب سنت کی باتیں آئیں، شریعت کی باتیں آئیں تو ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے۔ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور حق بات معلوم ہو گئی۔ اور آج اسی کی بڑی کمی ہے میرے بھائیوں۔ جس کا ایمان دادا ہوتا ہے، ایک صحابی حنظلہ، کیا نام ہے؟ حنظلہ، ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے، اچانک آپ کی مجلس سے غائب ہو گئے۔ 1 دن غائب، 2 دن غائب، 3 دن غائب، آتے ہی نہیں، جبکہ روزانہ بڑی پابندی کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول کے مجلس میں آئے، آج غائب ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، بھائی حنظلہ کہاں چلے گئے ہیں؟ حنظلہ کہاں گئے ہیں؟ یہی فائدہ ہوتا ہے جماعت سے جڑنے کا۔ جماعت سے جڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ مسجد سے جڑنے، جماعت سے جڑنے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ غائب ہو جائیں گے تو پوری جماعت مل کے آپ کو ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تھوڑی سے کسی سے نوک جھونک ہوئی تو سب سے پہلا نظرہ مسجد پر، مسجد میں جانا چھوڑ دیتا ہے آدمی، جماعت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ بہرحال حنظلہ غائب ہو گئے، 1 دن غائب، 2 دن غائب، 3 دن غائب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگوں حنظلہ کہاں غائب ہو گئے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ میں جا کے پتہ لگاتا ہوں۔ صدیق اکبر گئے ڈھونڈنے کے لیے، جب ڈھونڈنے کے لیے گئے تو پتہ چلا ادھر سے گزر رہے ہیں، پوچھا کہ حنظلہ تم کہاں غائب ہو گئے؟ نبی علیہ السلام تم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ نافق حنظلہ، تو اے ابو بکر جاؤ، حنظلہ اللہ کے رسول کی مجلس میں جانے کے لائق نہیں۔ کیوں؟ نافق حنظلہ، تو اللہ کے رسول کی خیر و برکت کی مجلس، ایمان والوں کی، اور حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اور منافق نبی کی مجلس میں کیسے جائے؟ کہا کیا ہوا؟ تم جیسے انسان منافق؟ کہا نہیں میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہا کیسے منافق ہوئے؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے، ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہتے ہیں، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، قرآن کی آیت اور اس طرح سے دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمارا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا ہائی ہو جاتا ہے، کانہما رأیا عین، معلوم پڑتا ہے قیامت آئی ہے اور جنت و جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، اتنا ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب وہاں سے لوٹتے ہیں، بیوی بچے کاروبار دنیا داری میں لگتے ہیں، تو ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو اللہ کے رسول کے مجلس میں تھی۔ صدیق اکبر نے کہا، بھائی حنظلہ یہ تو ابو بکر کو بھی ہوتا ہے، ہم کو بھی ایسے ہوتا ہے،
اس کا مطلب نافقہ ابو بکر، ابو بکر بھی منافق ہو گیا، جس کو کہتے ہیں ایک نہ شد دو شد، پہلے تو ایک اب دو ہو گئے، لیکن بیٹھ کے دونوں روئے، ابو بکر بھی روتے ہیں، حنظلہ بھی روتے ہیں، اللہ منافق ہو گیا۔ کیوں منافق ہو گیا؟ نبی علیہ السلام کی مجلس میں جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت اب نہیں رہ گئی۔ کچھ دیر تک روتے رہے، روتے روتے کہا چلو اللہ کے رسول ابھی زندہ ہیں، مسئلہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، پوچھا، بتایا کہ اللہ رسول میری یہ ایمانی کیفیت ہے، آپ کے سامنے آپ کی مجلس میں جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں وہاں ایمان ہمارا بہت ہائی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا خبردار، یہ نفاق نہیں ہے، یہی ایمان کی علامت ہے، یہی ہدایت کی علامت ہے۔ ساعتن ہاکذا و ساعتن ہاکذا، جب دینی مجلس میں رہو گے، ہدایت کی باتیں سنو گے تو اس وقت تمہارا ایمان ایسے ہو جائے گا، بڑا ہائی ہو جائے گا، لیکن جب تم دنیا داری میں لگو گے تو تمہارا ایمان ویسے نہیں رہے گا جیسے پہلے تھا، ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ ہے ایمان کی نشانی۔ اب آپ بتائے دوستو، ایمانداری سے وہ شخص جو کبھی نہ جمعے کے خطبے میں آتا ہے، اور آتا کب ہے؟ آتا ہے سب سے، کب آئے گا؟ سب سے آخر میں، اور اگر 10 منٹ پہلے بھی پہنچ گیا تو سب سے پیچھے بیٹھے کہ کیا سلام پھیر کر کے واپس جانے میں آسانی ہو۔ خطبہ نہ سنا، ذرا سوچو، خطبہ نہ سنا، درس ہوتا ہے مسجد کے اندر، مسجد میں نماز درس میں شامل نہ ہوا، نہ خطبہ سنا، نہ درس سنا، اور نہ کسی عالم کے پاس بیٹھا، کسی دینی محفل سے نہ جڑا، اب اس کا ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ یارو پرانے موبائل ہے نا بھائی، موبائل ہے نا بھائی، موبائل بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، کتنے گھنٹے بیٹری چلتی ہے آپ کی اس کی؟ بھائی ہم نے تو رات کو کیا، صبح اس وقت ڈاؤن ہو چکی ہے، اب اس کو ضرورت چارج کرنے کی ہے، چارج ہو کریں گے تو پھر یہ کام دینے لگے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، ایک انسان جس کا ایمان ہی مرجھا جائے گا، مردہ ہو جائے گا، ڈاؤن ہوتے، ابو بکر کا ایمان ڈاؤن ہوتا ہے، صحابہ کا ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کا ایمان کبھی ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ ہم سرکاری مسلمان ہیں، سرکاری ایمان ہمارا ہے، اور وہ بھی نکاح کے وقت قاضی نے اور پکا کر دیا، ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ماشاءاللہ قاضی نے نکاح کے وقت 5 کلمے 7 کلمے پڑھا کر کے ایسا پکا مسلمان بنا دیا۔ ابو بکر کا ایمان ڈاؤن، عمر کا ایمان ڈاؤن ہو جائے، لیکن آج کے مسلمان کا ایمان کبھی ڈاؤن ہوتا ہے؟ ایمان ہوگا تب نہ ڈاؤن ہوگا۔ جب گھٹتے گھٹتے چارج ختم ہو چکا ہے موبائل کا، موبائل کا چارج ہی ختم ہو چکا ہے، بیٹری جواب دے چکی ہے، پھر کیسے آپ کے کام آئے گا؟ جب ایمان بجھ جائے گا، جب ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی تو آپ کو برائی سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں۔ اسی لیے دوستو، ہدایت پر رہنے کا اور ہدایت پر قائم پانے کا ایک بڑی نشانی اور بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنا ایمان تازہ کرتا رہے۔ تازہ کرو، اور تازہ کیسے ہوگا؟ کچھ پینے سے نہیں ہوگا، کچھ کھانے سے نہیں ہوگا، انجیکشن سے نہیں ہوگا، دینی محفلوں میں شریک ہونے سے ہوگا۔ اور پھر ماشاءاللہ دینی محفلوں میں تو گئے نہیں، جہاں ایمان تازہ ہوتا وہاں تو گئے نہیں، اور 24 گھنٹے اس میں ہم نے شاید کئی جگہ بتایا،
ایک مرتبہ چند سال قبل احمد آباد سے، کہاں سے؟ احمد آباد سے اتحاد ایئر لائن قطر ایئر ویز پہ بیٹھا، 14 گھنٹے لگے ہیں لندن پہنچنے میں۔ 14 گھنٹے کتنے؟ 14 گھنٹے لندن گئے ہیں۔ اے سیٹ اے بی سی، اے پر مسٹر بیٹھے ہیں، مسٹر، اور بی پر سسٹر یا کہیں میڈم بیٹھی ہیں، اور تینوں ایم سے اکٹھا تھے، اور سی پر یہ مولا بیٹھا تھا، ہم بیٹھے تھے۔ اے پر میڈم، سی پر مسٹر، بی پر سسٹر، اور سی پر مولا بیٹھا تھا۔ یقین جانے اللہ کی قسم 14-15 گھنٹے میں میاں بیوی کو بات کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ کتنے؟ کیوں؟ یہ سیلفی تیار کر کے اپنے گروپ میں اپنی سسٹر سے جڑی ہیں اور اپنے مردر اور بستر سے جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں کیسی میاں بیوی میں الفت محبت ہوگی، وہ جوڑا کیسے اولاد کی تربیت کرے گا جو ان خرافات چیزوں میں اتنا مشغول ہو جائے، اس کا ایمان کتنا مردہ ہو جائے گا، ایمان کتنا مرجھا جائے گا، پھر وہ کہاں ایمان کی باتیں اس کو پسند پڑے گی، ایمان پر عمل کب وہ کرے گا؟ دوستو بہت بڑی غلطی ہے ان فلموں نے ڈراموں نے تو کیا ہی تھا، اس نے تو ایسا بیڑا گرک کیا کہ ماشاءاللہ آدمی دیکھتے دیکھتے بچائے ایسے انگلی ہلاتے بستر پہ لیٹا، کھاٹ سے گرا، اب سو گئے۔ اللہ کا بندہ اللہم بسمک اموت و احیا بھی نہ پڑھ سکا۔ صبح اٹھا، سب سے پہلے کس نے ہم کو یاد کیا ہے؟ اتنی فکر، سارا وقت اس میں کس نے ہم کو یاد کیا ہے؟ دیکھتے دیکھتے فجر چھوڑ دیا، یا اٹھا تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھنے کی نوبت آئی۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں آپ ذرا سوچیں، ان فضولیات میں جتنا پھنسے گے۔ ابو بکر کا ایمان ڈاؤن ہوتا ہے دنیا داری میں، حنظلہ کا ایمان ڈاؤن ہوتا ہے، صحابہ کا ایمان ڈاؤن ہوتا ہے۔ اگر دینی مجلس سے دور ہو جائیں، کیوں ہدایت پہ تھے، اور ہدایت کی نشانی کیا ہے؟ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ لیکن بے ایمان کی، گمراہ انسان کی کیا ہے؟ ایمان ہے ہی نہیں تو کیا گھٹے گا، کیا بڑھے گا؟ یہاں کلمہ ہے، بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تو نے۔ اس لیے دوستو اس چیز کو یاد رکھو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور دوستو پھر ہم کہیں گے اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت، آپ تو ماشاءاللہ بخاری والے ہیں نا، بخاری والے ہیں نا بھائیو ماشاءاللہ۔ ایسے معاذ ابن جبل اپنی دہلیز پر بیٹھ جاتے تھے، دہلیز پر، چوکھٹ پر، سامنے سے راستہ گزرتا، اللہ اکبر، کوئی آدمی گزر رہا ہے، مسافر جا رہا ہے، کوئی مسلمان جا رہا ہے، دیکھا اللہ کے رسول کے صحابی معاذ بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم یا معاذ، وعلیکم السلام، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے فلاں کام سے جا رہا ہوں۔ کیا کہتے؟ تعال یا اخی، میرے بھائی، دینی بھائی، میرے مسلمان بھائی، تعال 2 منٹ کے لیے آ جاؤ، نجلس میں نا آؤ، تھوڑا سا بیٹھ جائیں، نؤمن ساعتن، ذرا دین کی باتیں کر کے ایمان کو تازہ کر لیں۔ معاذ ابن جبل، اس کے ایمان میں، اس کا ایمان ڈاؤن ہوتا ہے کب؟ جہاں دنیا داری میں ہو جائے۔ تو دوستو چاروں طرف دنیا داری چھائی ہوئی ہے، اسی لیے برائیوں میں مزہ آنے لگا، نیکیوں میں مزہ نہیں آتا۔ دعا کرو ایک کیفیت ہو جائے، اور کثرت سے دعا کیا کرو۔ عبداللہ بن مسعود دعا مانگتے تھے، اللہم زدنا ایمانا، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔ دعا کرتے اللہم زدنا ایمانا، یاد کر لو، اللہم زدنا ایمانا، اے اللہ میرے ایمان کو بڑھا دے، و یقینا، ہمارا یقین اور بڑھا دے، و فقہا، اللہ مجھے اور دل ایمان دے، فقہ دے، علم دے۔ یہ دعا کی جاتی تھی۔ اور میرے بھائی
وعلی ربہم ویقیمون الصلاۃ. تیسری نشانی، ایک نشانی اور کیا ہے؟ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اہل ایمان ہدایت یافتہ کی دلیل کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا. ماشاء اللہ واللہ آج سے 40-45 سال جو میں نے نادیڑ کے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے جو آج قبر میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھر دے اور انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے. جب میں نادیڑ آیا تو ماشاء اللہ آپ نہیں بتا سکتے کیا ماحول تھا. اہل حدیثوں اور خاص طور سے نادیڑ کے رہنے والے اہل حدیثوں، تمہارے ہاں تو نماز کی اتنی اہمیت تھی. صرف 2 مثالیں دیتا ہوں قمر الدین مسجد کی تمہارے کہ نماز کی کتنی اہمیت تھی. آج نہیں بتا سکتا کہ کتنے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے نماز چھوڑ رہے ہیں. ایک شناخت تھی، مقام تھا اس مسجد قمر الدین کا. نمبر 1، جب میں آیا تو کالج سے نوجوان آتے تھے، ہائی اسکول سے آتے تھے، پڑھ کر کے آتے تھے، بستہ رکھے عصر کی نماز میرے پیچھے پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتے تھے. اور پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور شاید یہاں ہو گیا بھی، ماشاء اللہ مغرب بھی پڑھتے تھے، درس سنتے تھے اور قمر الدین مسجد کے باہر والے حصے میں بیٹھتے تھے. میں بڑی خوشی، ہندوستان میں پہلی مسجد جہاں میں نے یہ ماحول دیکھا. ایک دن بڑے سیٹھ صاحب تو بیٹھے تھے اور کچھ لوگ بیٹھے تھے. ان سے میں نے کہا بھائی، ہمارے بھائی کے والد سے ہفتے ایک ایسے جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے نادیڑ کی مسجد میں، چونکہ ہر نوجوان یہاں نمازی ہے اور ہر نوجوان اسکول سے آتا ہے تو پہلے عصر کی نماز یا مغرب میں آئے تو نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اور مسجد نوجوانوں سے آباد. تو حاجی صاحب سیٹھ صاحب ہنسنے لگے. سیٹھ صاحب نے کہا میں بھی ایسے کرتا تھا، یعنی ہم بھی ایسا کرتے تھے. نماز کے لیے مسجد کے اندر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے کہا کیوں، کوئی ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ جتنے بوڑھے نظر آ رہے ہیں یا جتنے شادی شدہ، سب کا طریقہ یہی تھا. سب لوگ مسجد کے اندر آتے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہا ہمارے یہاں جماعت اہل حدیث نادیڑ کی یہ شناخت تھی کہ اسی لڑکے کو بیٹی دی جائے گی جو نماز پڑھا کرتا. یہ شناخت تھی، یہاں کے بزرگوں نے ہمیں بتایا. کہا کہ شناخت تھی یہاں کہ سارے لوگ سوچ، ہر پڑھنے والا غیر شادی شدہ لڑکا سمجھتا ہے اگر مسجد میں نہ گیا اور نماز نہ پڑھا تو شاید ہمیں کوئی اہل حدیث اپنی لڑکی نہیں دے گا. کتنا اچھا ماحول. اب آج نہیں بتا سکتا کیا ہے یا کہ نہیں ہے. یہ 40-45 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. دوسرا واقعہ، ہماری یہ نماز وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، جس آج سے تقریباً 125 سال قبل جب مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمت اللہ علیہ ناظم دینیات جامعہ ملیہ سے آئے تھے، یہاں ان کو بعض بزرگوں سے ملنا تھا. آئے مسجد قمر الدین میں نماز پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا دروازہ بند کر دو مسجد کا. یہ نماز کا مقام تھا نادیڑ قمر الدین مسجد کا اور یہاں کے اہل حدیثوں کا یہ دستور تھا. فوری طور پر کہتے ہیں رکھا، آئے فجر کی نماز پڑھائی اور خطبے کے لیے ایک اثارہ ڈنڈا رکھا رہتا تھا. ڈنڈا لیے اور کہا دروازہ بند کر دو. یہ قصہ جو ان کے بتاؤ تو سب قبرستان جا چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی سند نہیں سوائے قبر والوں کے. سمجھ گئے نا؟ اور شاید کیوں لوگوں سے بتایا ہو. کہا کہ مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمت اللہ آئے اور دروازہ بند کیا اور ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے. جتنے لوگ سمجھ گئے نا، دیر میں اٹھے، فجر کی نماز ختم ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی. اب ادھر دبائے کیوں بغیر اس کے، سمجھ گئے نا، بغیر اس کے کچھ ہوتا نہیں. چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں.
ماڈرن لاٹھی لیا اور کہا دروازہ بند کرو. کہنے لگے حاجی صاحب شیخ صاحب کہ کسی ایک نمازی جس نے فجر کی نماز چھوڑ دیا اور نماز کے بعد آ رہا تھا, کسی ایک انسان کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا. کہا واپس جاؤ. کیا کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اللہ میرے امت کے لوگ جو مسجد میں آئے, نماز میں آئے, اللہ ان کو ہر قسم کی برکتوں سے مالا مال کر دے. جو لوگ جماعت میں آ گئے تھے برکتیں اللہ نے تقسیم کر دی. اب تم گھر میں پڑھو, یہاں کیا آ رہے ہو یہاں نماز پڑھنے کے لیے؟ آ رہے ہو برکتیں تقسیم ہو جانے کے بعد, اور تم اب آ رہے ہو مسجد کا حمام استعمال کرنے کے لیے, پیشاب کرنے اور سنڈاس کرنے کے لیے استعمال کرنے. جاؤ اپنے گھر میں. کسی ایک کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا. کہتے دوسرے دن اذان فجر کے بعد پوری مسجد بھر گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مولانا صاحب آج بھی ہمیں مسجد میں جانے سے روک دیں. یہ نماز کا مقام تھا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, دوستو نماز کی پابندی, نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. نماز اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو مسجد میں باجماعت, اولاد کو جگاؤ. نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو, نہ ہماری ہو, نہ بچوں کی ہو, نہ بیوی کی ہو. ہمارے ہاں نوکر بھی ہو تو بھی کوشش کی جائے کون ہونا چاہیے؟ نمازی. کیوں؟ اللہ رسول نے ایک صحابی کو غلام دیا, کہا ایک غلام لے جاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ غلام دے جو نماز پڑھتا ہے. اللہ رسول نے فرمایا یہ غلام لے جاؤ, یہ نماز پڑھتا ہے. کیوں؟ غلام لے جاؤ کہ تم بھی نماز پڑھتے ہو, بیوی بھی نماز پڑھتی ہے, اولاد بھی نماز پڑھتی ہے. کہیں نوکر کے غلام بے نمازی رہا, اس کے نحوست سے کہیں برکت رک نہ جائے. اس لیے غلام بھی لے جاؤ تو نمازی لے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے محروم نہ ہو. دوستو نماز کی پابندی کرو. اہل حدیثوں کو جو شناخت تھی نماز کی پابندی, تکبیر تحریمہ, اور یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں مسجد قمر الدین کی. شاید کچھ لوگوں نے اور سنا ہو بزرگوں سے, لیکن یہ بڑی عبرتناک ہیں. آخری چیز ہے میرے بھائیوں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اور پانچویں ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, توکل اور بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ وہ اللہ پر. کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ کی ذات پر. آج کہتے ہیں مسلمان ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. سچے مومن بن جائیں اور یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں تو انشاءاللہ وہ زمانے میں مؤسس سے مسلمان ہو کر اور تم خارج تاریخ قرآن ہو کر دوبارہ دین کی طرف پلٹ آئیں. سارے معاملہ انشاءاللہ ہمارا درست ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور پکا سچا مسلمان بنائے. اللہ اس محفل میں جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرمائے اور سب کے لیے باعث اجر و ثواب اور نجات کا ذریعہ بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.